कैसे ہیں دوستو؟ یہ ہے کائرو، جو کہ نہ صرف ایجپٹ کا کیپٹل بلکہ یہ پوری کنٹری کا فائنینشیل ہب بھی ہے۔ اگر ہم اس کے ایسٹ میں جائیں تو ہمیں سہارا ڈیزرٹ میں بنے چند ہائی ویز کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ سیٹلائٹ امیج 2015 کی ہے۔ تب سے لے کر یہاں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ ایجپشین گورنمنٹ نے یہاں اس ریگستان کے بیچوں بیچ اس پورے ایریا کو ایک نیا لک دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں نہ صرف کیپٹل سٹی بن رہی ہے بلکہ مقابلے میں آنے کے لیے افریقن کانٹیننٹ کی سب سے اونچی بلڈنگ بھی بنائی جا رہی ہے، جس کو آئیکونک ٹاور کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ایجپٹ نے دبئی کو ٹکر دینے کی تھام لی ہے۔ 2023 سے پہلے ان کو ریت کے سمندر میں برج خلیفہ سے بھی اونچی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، اور اس کام کے لیے یہی بنجر جگہ کیوں چنی گئی، اور آخر کائرو کو ریپلیس ہی کیوں کیا جا رہا ہے؟ لاجیکل ویوز کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ دوستو، پچھلے 12 سالوں سے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کا ٹائٹل برج خلیفہ کے پاس ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ٹائٹل پوری دنیا میں ادھر سے ادھر گھومتا رہا ہے۔ 2004 سے 2010 تک یہ ٹائٹل پانی کی ٹائپ 510 کے پاس تھا۔ اس سے پہلے ملیشیا میں موجود پیٹرولس ٹاور کے پاس، اور 100 سالوں میں یہ ٹائٹل سب سے زیادہ وقت تک قریب 25 سالوں تک شکاگو میں موجود سیئرز ٹاورز کے پاس تھا۔ اور اگر اس سے بھی پہلے ہسٹری میں دیکھا جائے تو دنیا کے سب سے اونچے اسٹرکچر کا ٹائٹل 4000 سالوں تک ایجپٹ کے پیرامڈز کے پاس رہا ہے۔ ایجپٹ اب اپنی نئی کیپٹل سٹی کے ذریعے واپس یہ ٹائٹل اپنے نام کرنے جا رہا ہے۔ اس نیو سٹی کو فی الحال کوئی آفیشیل نام تو نہیں دیا گیا ہے، لیکن اس کو NAC کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کنٹریز کا نئے سرے سے پورے کے پورے شہر بنانے میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اور کئی کنٹریز تو پہلے بھی اپنے کیپٹل سٹی چینج کر چکی ہیں۔ 2024 میں انڈونیشیا اپنا نیا کیپٹل نوساترا کو لانچ کر کے جکارتا کو ریپلیس کرنے والا ہے، کیونکہ جکارتا دن و دن ڈوب رہا ہے۔ دوسری طرف ساؤتھ کوریا بڑھتے ہوئے سی لیول کو دیکھتے ہوئے ایک پوری فلوٹنگ سٹی بنا رہا ہے، لیکن ایجپٹ کے NAC نیو ایڈمنسٹریٹو کیپٹل کو بنانے کے پیچھے کئی ریزنز ہیں، جن میں سب سے بڑا ٹریفک ایشو ہے۔ کائرو کو دنیا کی سب سے بھیڑ بھاڑ والی سٹیز میں شمار کیا جاتا ہے۔ گوگل لائف ٹریفک ڈیٹا میں کائرو سٹی کو دیکھا جائے تو صبح کے وقت بھی یہاں کی 90% روڈز پر آپ کو ٹریفک جام ملے گا۔ صرف کائرو کے آؤٹسکرٹس میں کچھ ہائی ویز یا ایکسپریس ویز ایسے ہیں جہاں کوئی جیم نظر نہیں آ رہا، باقی پورا شہر ہی یا تو ریڈ یا پھر اورنج روڈ شو کر رہا ہے۔ اب ایسا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں ایجپٹ کی 104 ملین پاپولیشن ہے، لیکن حیرت انگیز طور پہ اس کی 25% پاپولیشن صرف اس حصے میں رہتی ہے جہاں ہمیں ہریالی نظر آ رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ اور جائیں گے بھی کہاں؟ دنیا کا دستور ہے پاپولیشن آبادی صرف وہیں ہوتی ہے جہاں پانی ہوتا ہے۔ ایجپٹ کا 90% ایریا بنجر اور ویران صحارا سے گھرا ہوا ہے، جہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ صرف نائل ریور ہے جس کے آس پاس پاپولیشن ملتی ہے۔ نائل ریور ایتھوپیا اور سویڈن سے ہوتی ہوئی ایجپٹ میں داخل ہوتی ہے، اور میڈیٹرینین سی میں گرنے سے پہلے ایجپٹ کے نارتھ میں آ کر ملٹیپل کنال میں سپلٹ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایجپٹ کے نارتھ میں ایگریکلچر لینڈ اور پاپولیشن سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ صرف بڑھتی ہوئی پاپولیشن اور ٹریفک جیم ہی کائرو کا مین ایشو نہیں ہے، بلکہ ایک اور بھی وجہ ہے جو ایجپٹ کو صحارا کے بیچ میں نئی سٹی بنانے پر مجبور کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ کیپٹل سٹیز میں سارے گورنمنٹ آفیسز ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، منسٹری آفیسز ہوں یا پھر پریزیڈنشل پیلیس۔ ایجپٹ کی کرنٹ کیپٹل کائرو میں جتنے بھی اسٹیٹ آفیسز ہیں جہاں سے پوری کنٹری کو آپریٹ کیا جاتا ہے، وہ پورے اسٹیٹ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ گورنمنٹ آفیشلز کو اس بھیڑ میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونے میں مشکل پیش آتی ہے، اور جب وہ ٹریول کرتے ہیں تو ایکسٹرا سیکیورٹی کی وجہ سے مزید ٹریفک جیم ہو جاتا ہے۔
نہ صرف اتنا بلکہ ایجپشین پارلیمنٹ اور شورا اسمبلی بھی بالکل تحریر اسکوائر سے لگی ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی گھنی آبادی والا ایریا ہے جہاں پر اتنی سینسٹیو آفس کا ہونا کسی طرح سے بھی سیوٹیبل نہیں ہے۔ کئی بار پولیس کو یہ ایریا سیل کرنا پڑتا ہے جو پہلے سے جیم پیکڈ سٹی کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ ایجپشین گورنمنٹ کے پاس اب ان مسئلوں پر قابو پانے کے لیے نئے شہر بنانے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ نئے شہر بنانے سے کائرو جو کہ کیپٹل سٹی ہے وہاں سے لوڈ کم ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے 1977 میں نئی سٹیز بنانے کا سلسلہ شروع کیا۔ کائرو کے ارد گرد کئی چھوٹی بڑی سٹیز بنائی گئیں، لیکن پھر بھی ایجپٹ کی بڑھتی ہوئی پاپولیشن نے کیپٹل کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد ایجپٹ نے کائرو کے ایسٹ میں ہی نیو کائرو سٹی بنا ڈالی، لیکن یہاں بھی ایجپشین گورنمنٹ کا پلان پوری طرح سے فیل ہوا، کیونکہ اب ان ساری سٹیز نے مل کر کائرو پر مزید لوڈ بڑھا دیا۔ آخرکار 2015 میں ایجپشین گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کیپٹل سٹی کو ہی بدلنے جا رہے ہیں۔ نیا کیپٹل کائرو اور نیو کائرو کے ایسٹ میں 700 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر بھرپور پلانڈ طریقے سے بنایا جا رہا ہے۔ NAC کی کنسٹرکشن پر نظر دوڑائی جائے تو سالوں کی کنسٹرکشن کے بعد اس کا پہلا فیز کمپلیٹ ہونے پر ہے۔ یہاں پر ایک پوری گورنمنٹ ڈسٹرکٹ بنائی گئی ہے جہاں پر صرف اسٹیٹ آفیسز موجود ہوں گے۔ کائرو سے پرانے آفیسز پوری طرح سے یہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک پوری گورنمنٹ ڈسٹرکٹ بنائی گئی ہے جہاں پر صرف اسٹیٹ آفیسز موجود ہوں گے۔ کائرو سے پرانے آفیسز پوری طرح سے یہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ آفیشیل منسٹری اور پارلیمنٹ بلڈنگ کے ساتھ ساتھ یہاں بہت ہی عالیشان ریزیڈینشیل پیلس بھی بنایا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ ڈسٹرکٹ کے علاوہ الٹرا لگژری زون بھی بنایا جا رہا ہے اور ایک تھیم پارک بھی بنایا جا رہا ہے جو ڈزنی لینڈ سے 4 ٹائمز بڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ سولر انرجی فارمز، الیکٹرک ریلوے سسٹم جو نیو کیپٹل کو کائرو سے کنیکٹ کرے گا، اور ایک پورا نیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ US ڈیفینس ڈپارٹمنٹ پینٹاگون کی طرز پر ایجپشین ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی ایک نیا زون بنایا جا رہا ہے جس کو آکٹاگون کا نام دیا گیا ہے۔ صرف اس آکٹاگون کا ڈائیمیٹر 6.5 کلومیٹر ہے جو کسی عالیشان ملٹری ہیڈ کوارٹر سے کم نہیں ہے۔ اگر بات کی جائے مسجدوں کی تو NAC میں 17,000 نمازیوں کے لیے الفتح العلیم ماسکیو بھی بنائی گئی ہے جو ایجپٹ کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ پورے مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا کیتھیڈرل بھی یہاں پر کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے۔ ان سب چیزوں کے علاوہ اٹریکشن کے لیے یہاں انٹرنیشنل فائنینشیل ہب بھی بنایا جا رہا ہے جس میں افریقہ کی سب سے اونچی بلڈنگ آئیکونک ٹاور پر تیزی سے کام چل رہا ہے۔ 77 فلورز اونچا یہ ٹاور کمپلیٹ ہونے کے بعد 1292 فیٹ لمبا ہوگا، کیونکہ ایجپٹ نے دبئی کو ٹکر دینے کے لیے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ بنانے کا ماسٹر پلان بھی تیار کر لیا ہے۔ یہ اوبیلسکو کے نام سے دنیا کو ٹکر دینے والی ہے، جس کا ڈیزائن ایجپشین اوبیلسک کے طرز پر بنایا گیا ہے۔ اس کو 2030 سے پہلے کمپلیٹ کیا جائے گا، جو اگر کامیاب ہو گئی تو یہ 1000 میٹر بڑی دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کہلائے گی، جبکہ برج خلیفہ کی اونچائی صرف 828 میٹرز ہے۔ اس بنجر ویران صحرا میں ہریالی اور فریش لک دینے کے لیے NAC میں ایک جیونٹ ریکریشنل پارک بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ یہ NAC کے ایک کونے سے شروع ہو کر دوسرے کونے پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس کے سائز کا کمپیریزن کیا جائے تو یہ نیو یارک سینٹرل پارک سے 6 ٹائمز بڑا ہوگا۔
آج کل پوری دنیا میں میگا اسٹرکچرز بنانے کا فیشن چل پڑا ہے، اربوں ڈالرز بہا کر نئے انفراسٹرکچر کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ابھی تک ایجپٹ NAC پر $45 بلین خرچ کر چکا ہے، لیکن ریگستان میں اونچے ترین اسٹرکچر بنانے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سب کچھ ریت کے اندر دبتا جاتا ہے۔ اسٹرکچر کو اس چیز سے بچانے کے لیے فاؤنڈیشن پر ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے۔ چائنیز انجینئرز نے اس آئیکونک ٹاور کی کنسٹرکشن سے پہلے ایک رافٹ فاؤنڈیشن بنائی۔ یہ ایک بہت ہی بڑا کنکریٹ کا سلیب ہوتا ہے جو پورے ٹاور کا لوڈ ریت پر پھیلا دیتا ہے۔ ٹاور کا وزن برداشت کرنے کے لیے 18,500 کیوبک میٹر کنکریٹ سے یہ فاؤنڈیشن بنائی گئی۔ یہ پورے مڈل ایسٹ میں بنائے جانے والی سب سے بڑی فاؤنڈیشن تھی۔ آئیکونک ٹاور کو 2023 کے سیکنڈ ہاف میں لانچ کرنے کا ارادہ کیا جا رہا ہے۔ ایجپٹ اپنا کھویا ہوا ٹائٹل دنیا سے واپس لینے کی دوڑ میں اتر گیا ہے، لیکن کیا ان کا یہ ماسٹر پیس کام کر پائے گا یا نہیں، یہ سب کچھ آنے والے سالوں میں کلیئر ہو جائے گا۔ امید ہے لاجیکل ویوز کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔